قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قدم الفعل فی الجمل الآتیۃ کما ہوا موضح فی المثال۔ سبق نمبر 6 کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں اور تمرین نمبر 41 اس کو ہم نے کل شروع کیا تھا، اور اس میں جو پہلا جز تھا وہ یہ تھا کہ تأمل، غور کر، المثالین الآتیین، آنے والی دونوں مثالوں پر۔ اور وہ دو مثالیں کیا تھیں؟ مثالیں یہ تھیں کہ جملہ اسمیہ تھا، اس کو جملہ فعلیہ میں کنورٹ کیا گیا تھا، اور آج اسی ایکسرسائز کا بعد جز جو ہے وہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قدم، قدم یقدم تقدیما، قدم یقدم تقدیم، تقدیم کے معنی ہوتے ہیں آگے کرنا۔ تو اس سے فعل امر بنا قدم، تو آگے کر، کیا آگے کر؟ مفعول آئے گا الفعل، فعل کو آگے کر۔ کہاں؟ فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں۔ کما ہوا موضح، جیسا کہ اس کو واضح کیا گیا ہے، فی المثال، مثال میں۔ یہ میں بورڈ پہ آپ کو بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ایک ایگزامپل جب آپ کے سامنے آئے گی تو پھر یہ ایکسرسائز جو ہے کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا۔ جملہ میں ایک شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسم سے، اور اسم بھی حالت رفع میں آ رہا ہے، تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الاولاد مبتدا، جب بھی مبتدا آئے گا اس کی خبر آئے گی، اس کی خبر ضرور آئے گی، اور مبتدا اور خبر کے ملنے سے جو جملہ بنے گا وہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء میں مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، دونوں مرفوع، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، ٹھیک ہے؟ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت، کلیئر ہوگا نا؟ یہ تین باتیں سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی جملہ اسمیہ جو ہے اسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ کا مبتدا جو ہے وہ ہے معرفہ ہے، خبر نکرہ آئے گی۔ اچھا، مبتدا حالت رفع میں ہے، خبر بھی حالت رفع میں ہوگی۔ اچھا، جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، تو آپ کا یہ مبتدا جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اور عدد کے اعتبار سے جمع ہے، تو خبر جو ہے وہ بھی آپ کی آنی چاہیے اسی طرح، یعنی مذکر اور جمع کی آنی چاہیے۔ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں اسم کے علاوہ فعل کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، یعنی پورا جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر بھی آ سکتا ہے، یہ ہم جملے بہت سارے کر چکے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ جو سچویشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک؟ اور وہ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ اس کے بھی صرف دو اجزاء میں اگر سامنے رکھوں کہ جملہ فعلیہ کے بھی دو مین اجزاء ہیں، فعل اور فاعل۔ تو
الاولاد شربو، شریبا شریبا شریبو. نوٹ کریں کہ سیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے. یعنی شریبو کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ ہم کی ضمیر ہے، اور وہ ہم کی ضمیر جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور جمع مذکر دیکھیں ضمیر لوٹتی ہے لازمی کسی کی طرف، تو وہ الاولاد کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطابقت تو ہوگی، جنس کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی. اب دو چیزیں رہ گئی، پہلے اس کے جملے کو مکمل کر لیں. شربو انہوں نے پیا، کیا پیا؟ آگے آ گیا جی مفعول القہوۃ، تو شرب القہوۃ. اب اس کا بھی ذرا انالیسس پورا لکھ لیتے ہیں. شربو فعل با فاعل پلس مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا، اور مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گئے. ٹھیک ہو؟ اچھا، اب دو پہلو تو آپ کو سمجھ میں آ گئے جنس اور عدد کے. اب دو پہلو رہ گئے اعراب اور وسعت کے اعتبار سے. یعنی مبتدا میں تو وہ لاگو ہو رہے ہیں، رفع میں بھی ہے اور معرفہ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ جو جملہ ہے آپ کا جملہ فعلیہ ہے نا، اب جملہ فعلیہ میں ہم اس رفع کو اور اس نکرہ معرفہ کو کیسے شو کریں گے؟ تو اس حوالے سے ایک موٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ جملہ جو ہے، جملہ اس کو نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب نکرہ کنسیڈر کیا گیا تو خبر کے نکرہ ہونے والی بات بھی یہاں پر پوری ہوگی. اور دوسری بات، جملہ جو ہے وہ مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جملہ پورا جملہ اس کو مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جب آپ نے مبنی کنسیڈر کر لیا تو مبنی رفع نصب جر ایک ہی رہے گا. لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ محل کے اعتبار سے رفع میں ہے، کیونکہ محل کیا ہے؟ خبر کا، خبر کی جگہ ہے نا، خبر رفع میں ہوتی ہے، لہٰذا میں سے کہیں گے یہاں پر یہ محلاً مرفوع ہے. اور جملہ نکرہ ہوتا ہے تو چاروں پہلو جو ہیں وہ الحمدللہ پورے ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے جو رولز ہم نے پڑھے تھے وہ یہاں پر لاگو ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ تھا جملہ اسمیہ آپ کا الاولاد شربو القہوۃ، اور ملا کر آپ نے پڑھا اسے الاولاد شرب القہوۃ. اب اس جملہ اسمیہ کو ہم نے جملہ فعلیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جملہ فعلیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ جو ہمارا ہوگا جملہ اسمیہ سے جب کنورٹ کر کے بنے گا تو فعل کو آپ مقدم کر دیں گے. فعل کو آپ مقدم کر دیں گے. تو اب آپ ایکسرسائز میں لکھا نا قدم الفعل، فعل کو مقدم کر، یہ بات کو آپ کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فعل کو مقدم کر. اب جب ہم نے فعل کو مقدم کرنا ہے تو فعل یہاں پر کیا ہے؟ شربو. اچھا، اب جب یہ مقدم ہو گیا، میں پورا پہلے لکھتا ہوں پھر اب بات آپ کو انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گی. جب آپ نے لکھا شربو، اب فعل آ گیا تو اس کے بعد فاعل آئے گا. اب فاعل ہے ہمارا الاولاد، لیکن جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پھر آپ گردان میں سے صرف صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں. باقی 12 صیغے استعمال کرنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہوتی. اب یہ فاعل جو کہ ظاہر ہے، لہٰذا ہم یہاں پر شربو نہیں لگا سکتے، ہمیں صیغہ نمبر 1 یا 4 لگانا پڑے گا، اور ڈیپینڈ کرے گا آپ کے فاعل پر. فاعل مذکر ہے تو ہم اس کے لیے صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، اور وہ ہوگا آپ کا شربہ. تو میں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر شرب الاولاد اور القہوۃ. اب اس کا انالیسس کریں
تو شربا آپ کا فعل، الاولاد فاعل اور القحوۃ مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. تو یہ دو جملے ہیں مین، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب دیکھیں ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا نا، جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا. یہاں پر آپ کو الٹی ایکسرسائز، مطلب الٹی اس سینس میں کہ ریورس آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، جملہ اسمیہ کو آپ نے فعلیہ میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا فرق کیا ہوتا ہے دونوں جملوں میں؟ ہم نے یہ پڑھا ہے اپنے ابتدائی لیکچرز میں کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اور اس کو میں نے آسان طریقے سے شاید آپ کو اس طریقے سمجھایا تھا کہ زور زیادہ لگتا ہے. آپ دیکھیں جملہ فعلیہ کتنا آسان انالیسس ہے. شربا فعل، اولاد فاعل اور القحوۃ مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. جبکہ جب آپ نے اس کو کنورٹ کیا جملہ اسمیہ میں تو فاعل کو مقدم کیا الاولاد، پھر شربا سے شربو ہوا اور القحوۃ. اور انالیسس دیکھیں الاولاد مبتدا، شرب القحوۃ فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. تو اس میں زور ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں زیادہ زور لگا. اس حوالے سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں جی، زور زیادہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں دو جملے بھی آگے نا، دو جملے آگے نا اصل میں. یعنی دیکھیں نا الاولاد لڑکے، شربو انہوں نے پیا قہوہ. ٹھیک ہے نا، لڑکے انہوں نے قہوہ پیا. تو لڑکوں کے لیے آپ ایک ضمیر بھی لائے، اس سے زور پیدا ہو گیا خود بخود. جبکہ اس میں شرب الاولاد القہوۃ، لڑکوں نے قہوہ پیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اب جملے آپ جو ہیں وہ آسانی سے کر لیں گے. ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ قدم الفعل، فعل کو آپ نے مقدم کرنا ہے، یعنی جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ میں کنورٹ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں جی، اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ، میں امید کرتا ہوں کہ آسانی سے اسے سالو کریں گے. جی میں اس پہلا جملہ الناس سمعوا الاذان. جی الگ الگ ذرا پڑھیں تاکہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر مکمل بولا جائے. الناس سمعوا الاذان. ماشاءاللہ. سمع الناس، جی الگ الگ پڑھیں. سمع الناس الاذان. ماشاءاللہ. کلیئر ہو گیا جی؟ جملہ اسمیہ تھا، اس کو آپ نے فعلیہ میں کنورٹ کر دیا. تو سمعوا سے جو پہلا صیغہ ہے سمعہ وہ استعمال ہو گیا. جی اگلا جملہ. جی 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 کتابو کو جب مقدم کیا آپ نے تو وہ کتابہ کی صورت میں آ گیا، کیونکہ جملہ فعلیہ بنانا ہے. تو جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی لگتا ہے. تو کتابہ الطلاب الاجوبۃ. جی صحیح صاحب. نہیں پہلے جملہ بول دینا تاکہ پھر کلیئر ہو. دخلنا الفصل. الفصل. جی دخلت الطالبات الفصل. جی دخلت الطالبات الفصل. دخلت الطالبات الفصل. پہلے الگ الگ بولا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہر لفظ پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر ملا کر پڑھیں اسے. جی شاہ صاحب. المدرسون خرجوا من الفصول. جی خرج المدرسون من الفصول. جی زملائے رجعوا من مکہ. جی رجع زملائے من مکہ. جی مکہ. جی جی ٹھیک ہے. رجع زملائی من مکہ تھا. جی شبیر صاحب. اخواتی غسلنا القمصان. جی آپ پہ دھونے دھلانے والے جملے آتے ہیں نا. جی غسلت اخواتی. جی غسلت آ گیا نا. غسلت اخواتی القمصان. جی قمصان کس کی جمع ہے شبیر صاحب؟ قمیص کی. جی ماشاءاللہ. التجار فتح دکاکین. جی اب دکا کینا. ٹھیک ہے. اب دکا کینا. جی فتح التجار دکاکین. ہاں جی فتح التجار
الدکاکین. جی امیس. الطبیبات ذهبنا الى المستشفى. جی ذهبت الطبیبات الى المستشفى. جی ماشاء اللہ. ملا کر پڑھیں گے. ملا کے ذهبت الطبیبات الى المستشفى. ماشاء اللہ. جی درس جی اس کو مقدم کر دیا فاہم الطلاب الدرس. جی فاہم الطلاب الدرس. فاہمت طلاب الدرس. نہیں ماشاء اللہ ایکسرسائز ہماری مکمل ہوگی. ایکسرسائز اگلی ایکسرسائز ہے ہماری تأمل. تو غور کر الامثلۃ الآتیۃ. پھر ملا کر پڑھیں گے تأمل الامثلۃ الآتیۃ. آنے والی مثالوں پر غور کر. ہاں جی غور ہی کرنا ہے آپ نے صرف. خرجت طلاب. طلبہ باہر نکلے. جملہ فعلیہ. خرجہ فعل الطلاب فاعل. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ دوبارہ ایک جملہ لا رہے ہیں جس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ضمیر انہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں اب خالی پہلا سیکھا نہیں لگے گا بلکہ گردان میں سے لگے گا. اس لیے کہ وہ آسان سا رول یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ کا فاعل اگر ضمیر ہے تو گردان چلے گی, اور اگر وہ ظاہر ہے تو گردان سے سیکھا نمبر 1 اور 4 لگے گا. تو خرجت طلاب وذهبوا. طلبہ باہر نکلے اور چلے گئے. قرأت الطلاب وکتبوا. طلبہ نے پڑھا اور انہوں نے لکھا. بس خالی لکھا بھی کہہ دیں گے اردو محاورے میں تو چلے گا. اکل الناس وشربوا. اکل الناس وشربوا. لوگوں نے کھایا اور پیا. کون. کونا یکون تکوینا بنانا. کون جملن. کچھ جملے بنائیں. مثل ہذہ ان کی مانند. مستعملا استعمال کرتے ہوئے الفعلین الواردین وارد ہونے والے 2 افعال کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی 2 افعال کو استعمال کرتے ہوئے جو وارد ہوئے ہیں, 2 وارد ہونے والے افعال کو استعمال کرتے ہوئے فی کل تمرین ہر مشق میں ومستعینا اور مدد حاصل کرتے ہوئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا. تو استعان یستعین. یستعین سے مستعین مدد کیا ہوگا حاصل کرنے والا. اور اسم یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول بنے گا مستعان. مستعان جس سے مدد حاصل کی جائے. تو واللہ المستعان اللہ ہی ہے جسے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. علی ما تصفون اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا. بالکل. تو مستعین مدد حاصل کرنے والا. اچھا تو آپ نے مدد حاصل کرنی ہے کس کے ذریعے سے؟ بالکلمات التی ان کلمات کے ذریعے سے, ان کلمات کے ساتھ بین القوسین جو بریکٹس میں ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی. 2 افعال آپ کے سامنے آ رہے ہیں دخلا اور جلسہ, اور بریکٹس میں الطلاب اور الفصل. اب اس سے آپ نے جملے بنانے ہیں. جی صحیح صاحب. دخلت طلاب الفصل وجلسوا. تھوڑی سی بس غلطی ہے, اسے ٹھیک کر دیں, باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دخلت طلاب دخلت طلاب الفصل. اس میں فی الفصل فی آپ نے کہا ہی نہیں. فی نہیں کہا نا آپ نے. آپ نے فی نہیں کہا. یہ دیکھیں دخلا نزلہ یہ افعال ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ
جو فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لگا بھی دیں تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر ان کے ساتھ نہیں لگتا. یعنی دخلت الفصل, میں کلاس میں داخل ہوا, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یعنی فزیکلی بعض اوقات اس کے بارے میں یہ پوائنٹ بھی آپ کو ملتا ہے کہ کسی چیز کا فزیکلی داخل ہونا, اس کے لیے آپ اسے فی نہیں استعمال کریں گے, اور دوسرے طریقے سے داخل ہونا اس کے لیے فی لگائیں گے. جیسے قرآن مجید میں آیا نا, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اس میں فی آیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں اس میں آپ کو, یا اسی طرح سکنا فعل بھی, نزلہ, سکنا اور دخلا, یہ تین فعل عام طور پہ گرامر میں بیان کیے جاتے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, تم سکونت اختیار کرو, تو اپنی بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کر, الجنت, فی الجنت ہی نہیں کہا جنت میں, حالانکہ ترجمہ کہہ رہے ہیں جنت میں سکونت اختیار کرو. تو سکنا, نزلہ اور داخلہ, ان کے ساتھ فی عام طور پہ نہیں آتا, یہ آپ اکثر دیکھیں گے. تو اس لیے دخلت طلاب الفصل فیصلہ وجلسوا. وجلسوا, ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب دوسرا جملہ. ضرب الاولاد الحیۃ وقتلہ. ٹھیک, قتلہ. وَقَتَلُوهَا, وَقَتَلُوهَا, ضرب الاولاد الحیۃ وَقَتَلُوهَا. جی گلزار صاحب. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. ماشاءاللہ جی. قرأ الطلاب الدرس وفهموه, اور انہوں نے اس کو سمجھ لیا. جی شبیر صاحب. سمع الناس آذان الاذان, جی, ذهبوا جی, وَذَهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ, کیونکہ ذہابہ کے ساتھ علاقی پریپوزیشن جو ہے وہ لازمی لگتی ہے. تو یعنی وہ کچھ الفاظ آپ نے ایڈ کیے ہیں, یعنی ان کی تو مدد لی ہے نا ہم نے, انہوں نے کہا تھا ان کی مدد لیتے ہوئے, تو مدد ان کی ہم نے لی اور باقی ہم نے اپنے جملے جو ہیں وہ مکمل کیے. جی ایکسرسائز اگلی ہماری ہے تمرین 43. کون تو بنا جملن, کو جملے مستعملن استعمال کرتے ہوئے الکلمات الآتیۃ, آنے والے کلمات کو. جی یہ جو کلمات ہیں ان سے ایک ایک جملہ بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. جی فیصل جملہ بنائیں. اکلا, اکلا زید الطعام, ماشاءاللہ. جی عرفان صاحب. غسلا, اسے جملہ بنائیں. تشبیہ پہنا چاہیے تھا. اچھا, اور غسلا یعنی یہ آپ کو انہوں نے فعل دیا, اس کا کوئی بھی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں غسلا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں, آپ اس میں غسلتو بھی کر سکتے ہیں, غسلتا بھی کر سکتے ہیں, اس کو سوالیہ بھی بنا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ پر انحصار ہے. جی غسلا کو استعمال کریں اس فعل کو استعمال کرتے ہوئے. غسل خالد. غسل خالد, کیا چیز, کیا دھویا خالد نے؟ المندیل, الصوبہ, السیارۃ, السیارۃ, یعنی خالد نے گاڑی دھوئی. غسل خالد السیارۃ, خالد نے گاڑی دھوئی, ٹھیک ہے. جی مویس. قرأ, جی, قرأ حامد القرآن. قرأ حامد القرآن. جی کتب, کتبت کتابا. کتبت کتابا, میں نے ایک کتاب لکھی, ماشاءاللہ. جی صحیح صاحب. ضربت الحیۃ. ضربت الحیۃ, ماشاءاللہ, میں نے سانپ کو مار دیا. گڈ. جی شاہ صاحب. قتل, اب آپ کو چاہیے کہ انہوں نے سانپ کو مارا اور میں نے اسے قتل کر دیا.
یعنی اس سے ملتا جملہ ذرا جوڑیں اس جملے کو، شاباش، اس طرح بنائیں. ہاں ان کے جملے کے ساتھ جوڑے نا. ہاں پہلے ان کا جملہ ہی بولے نا. ضربا سعید، انہوں نے تو کہا تھا نا، اب آپ ان کے لیے ضربت تو استعمال کریں گے نا. آپ کہیں گے کہ ضربا سعید الحیۃ وقتلت، ہاں میں نے اس کو مار ڈالا. کوئی بات نہیں، بس میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب ذرا مل جائے گا. جی گلزار صاحب آپ کے لیے ہے دخلا، دخلت الفصلہ، میں کلاس میں داخل ہوا. وجلست، اور بیٹھ گیا. جی ماشاء اللہ. جی شبیر صاحب. خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا. جی فیصل. حافظ ابراہیم سورۃ التین، ماشاء اللہ. جی عرفان. شریبہ یہ لفظ ہے. جی شریب الماء کیا ترجمہ؟ شریب الماء کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پانی پیا. ٹھیک ہے، تو آپ خود پی لینا. شربت الماء، شربت الماء میں نے پانی پیا. میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی عرفان. میں نے ٹھنڈا پانی پیا. شربت الماء الباردہ، میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی میس. فہمت الدرس الاول، فہمت الدرس الاول، میں نے پہلا سبق سمجھ لیا. ٹھیک ہے، مفعول ہے. جی سمیت الاذان وذهبت الى المسجد، ماشاء اللہ. جی سمیت الاذان، میں نے اذان سنی. وذهبت الى المسجد، اور مسجد کی طرف چل پڑا. جی سمی اللہ لمن حمدہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کا بعد جو ہے تامل ما یلی، من فتح البابا انا فتحتہ، یعنی فتحتہ پلس ہو، ضمیر متصل یعنی اٹیچڈ ہو کی ضمیر لگی ہے. من فتح النوافذ انا فتحتہا، اور یہ ہا کی ضمیر غیر عاقل کی جمع کی لگی ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. الکلمات الجدیدۃ العنب، الموز، التین، الفجر، جواب جمع اجوبۃ، سؤال جمع اسئلۃ، البکال، العصا، حیۃ جمع حیات، سمع فعل، فہم فعل، شربا فعل. لیں جی الحمدللہ ہمارے 5 اسباق مکمل ہو گئے. دوسری کتاب کے بھی انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ 6واں سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.